اسٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی دن خیریت سے ہوں گے. اور اس سے پہلے کہ میں آگے پیراگراف نمبر 4 سے شروع کروں، آپ کی فرسٹ ایئر کی انگلش کی بک کا پیراگراف نمبر 4 میں شروع کروں، تو وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئکن پہ کلک نہیں کیا، وہ لائک بھی کر لیں، سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئکن پہ کلک بھی کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. اچھا جی، اب یہ آپ کی فرسٹ ایئر کی گریڈ 11 کی بک ہے فیڈرل بورڈ کی، تو اس کا پیج نمبر 3 تھا اور پیراگراف نمبر 4 ہم نے شروع کرنا تھا اور اس کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن آپ کو بتانی تھی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. There followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balances of our share of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province. اور اس کے نتیجے میں دوسری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جیسے ہمارے نقد رقوم کا ہندوستان کی طرف سے روکنا، فوجی ساز و سامان میں ہمارا حصہ، اور حال ہی میں تمہارے صوبے کی تقریباً مکمل معاشی بندش، معاشی طور پر صوبے کا بند ہو جانا. ٹھیک ہے. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change. But it is essential that you should take note of these developments. آپ فرماتے کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان میں تمام صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ان واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایسے واقعات کے ذمہ دار لوگوں کی ذہنیت تبدیل ہو جائے گی، لیکن یہ لازمی ہے کہ تمہیں ان حالات پر نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے This stress the importance of continued vigilance on our part. Your main occupation should be, in fairness to yourselves, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state, to devote your attention solely to your studies. وہ ہماری مسلسل کڑی نظر کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. آپ کا بنیادی پیشہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف پسندانہ ہونا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ انصاف پسندانہ ہونا چاہیے، اور در حقیقت ریاست کے ساتھ انصاف پسندانہ ہونا چاہیے. اپنے عہدے پر صرف اپنی تعلیم کے لیے وقت کرنا آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ It is only thus that you can equip yourself for the battle of life that lies ahead. اب یہاں سے آپ نے پیج نمبر 5 پہ چلے جانا ہے، پیج نمبر 4 پہ چلے جانا، پیج پلٹ لینا آپ کے بعد. ٹھیک ہے. You only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state. Only thus can you assist in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest relations of the world. آپ فرماتے ہیں کہ صرف اسی طریقے سے تم آئندہ زندگی کی جنگ کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں کہ آپ انصاف کرو. ٹھیک ہے. ہر حوالے سے انصاف کرو. صرف اس طرح آپ ایک دولت مند اور مضبوط ریاست کے لیے فخر کا ذریعہ بن سکیں گے. بس تم صرف اسی طرح ملک کو درپیش معاشرتی اور معاشی مسائل حل کرنے میں مدد دے سکتے ہو اور اسے دنیا کے ترقی یافتہ اور مضبوط ترین ممالک میں اپنی منزل تک پہنچنے کے قابل بنا سکتے ہو.
پھر آپ فرماتے ہیں my young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Firstly, beware of the fifth columnist among ourselves. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے نوجوان دوستوں، لہٰذا میں آپ کو کچھ نکات بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں آپ کو محتاط رہنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر وطن دشمن عناصر سے ہوشیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈلی، تو پہلی بات آپ نے فرمائی کہ اپنے اندر جو موجود وطن دشمن لوگ ہیں ان سے ذرا ہمیں ہوشیار رہنا. دوسری بات آپ کیا فرماتے ہیں؟ سیکنڈلی، گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ selfish people who only wish to exploit you so that they may swing. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جو خود غرض لوگ ہیں ان سے بچنا اور ان کا خاتمہ کریں جو اپنے مقاصد کے لیے تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں جی thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them. اور تیسری بات آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پہچاننا سیکھو جو حقیقی معنوں میں ریاست کے دیانتدار اور دلوس خادم ہیں اور جو لوگ دل و دماغ سے لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات آپ نے کیا فرمائی جی کہ وطن دشمن عناصر سے محفوظ رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خود غرض لوگوں سے بچ کر رہیں. تیسری بات کیا فرمائی جی کہ بے لوث لوگوں کو تلاش کریں اور ان کو پہچاننا سیکھیں ان لوگوں کی. ٹھیک ہے، جو دل و دماغ سے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. This is another matter that I would like to refer to my young friends hitherto. اب یہ پیراگراف نمبر 5 آپ کا شروع ہو جاتا ہے یہاں سے جہاں پہ 5 ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، my young friends سے شروع ہوتا ہے اور support them تک 5 نمبر پیراگراف ختم ہوتا ہے اور 6 نمبر پیراگراف یہاں سے شروع ہوتا ہے. There is another matter that I would like to refer to my young friends hitherto. You have been following the rut. You get your degrees, and when you are thrown out of the university in thousands, all that you think and hanker for is government service. ایک اور معاملہ ہے جس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میرے نوجوان دوست. ٹھیک ہے. اب یہ رسپانسبلٹیز آف یوتھ کا چیپٹر رسپانسبلٹیز آف یوتھ نوجوانوں کی ذمہ داری، اور اس میں آپ ذمہ داریاں ان کو بتا رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے. تو ایک اور ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ معاملہ جس کا حوالہ وہ دینا چاہتے ہیں. ابھی تک آپ خود ہی اس طاقت پر چل رہے ہیں. آپ کو اپنی ڈگریاں مل جاتی ہیں اور جب آپ یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہو تو آپ جس چیز کی سب سے زیادہ خواہش رکھتے ہو وہ سرکاری نوکری ہوتی ہے. As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the education of government existing hitherto was really to have well-trained and well-equipped clerks. جیسا کہ تمہارے وائس چانسلر نے پرانے نظام تعلیم اور موجودہ حکومتی نظام کا بجا طور پر بڑا مقصد بیان کیا ہے جو کہ ابھی تک اچھے تربیت یافتہ کلرکس پیدا کرنا ہے. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well-qualified clerks. Civil service was mainly stopped by the Britons, and the Indian element was introduced later on, and it went up progressively. یقیناً ان میں سے کچھ اعلیٰ سطح پر گئے اور ان کی سطح پر پایا، لیکن مجموعی طور پر صرف اچھے تعلیم یافتہ کلرکس حاصل کرنا تھا. سول سروس بنیادی طور پر برطانیہ کے ذریعے
عملہ رکھتی تھی، اور ہندوستانی جو عنصر تھا اس کو بعد میں متعارف کرایا گیا اور یہ ترقی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا. ٹھیک ہے، یہ پیراگراف نمبر 6 کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اچھا جی، آگے بھی. ویل the whole principle was to create a mentality, a psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. اچھا، سارا اصول ذہنیت ایک نفسیات اور ذہنی کیفیت پیدا کرنا تھا کہ ایک اوسط آدمی جب اس نے BA یا MA پاس کیا تو اسے چاہیے کہ وہ حکومت میں کسی ملازمت کی تلاش کرے. If he had it, he thought he had reached his height. I know, and you all know what has been really the result of this. اگر وہ اسے پا لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیابی کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ رہا ہے. آگے فرماتے ہیں our experience has shown us that an MA earns less than a taxi driver, and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ MA پاس شخص ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کم کماتا ہے، اور زیادہ تر حکومتی ملازم ہاتھ سے مزدوری کرنے والے مزدوروں سے زیادہ برے حالات میں زندگی گزارتے ہیں جو کہ امیر لوگوں کے ہاں ملازم ہوتے ہیں. اب آپ مزید فرماتے ہیں کہ now I want you to get out of that rut and that mentality, and especially know that we are in free Pakistan. Government cannot absorb thousand impossible, but in the competition to get government service, most of you will be demoralized. اب میں آپ کو اس پرانی روش اور اس ذہنیت سے نکالنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر اب جب کہ ہم آزاد پاکستان میں رہتے ہیں، حکومت کے لیے ہزاروں افراد کو ملازمت دینا ناممکن ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن گورنمنٹ سروس حاصل کرنے کے مقابلے میں تم میں سے اکثر حوصلہ ہار رہتے ہیں. اچھا، آگے فرماتے ہیں گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر اینڈ دی ریسٹ کیناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ are always ready to be exploited by persons who have their own access to grind. اب یہاں پر بائی کے بعد آگے جب پرسن شروع ہوتا ہے تو یہ پیج نمبر 5 آپ پہ شروع ہو جاتا ہے بک کا. ٹھیک ہے، ریسپانسبلٹیز آف یوتھ کا چیپٹر چل رہا ہے، یونٹ چل رہا ہے، اور اس کا پیج نمبر 5 ہے. ہم نے آگے پڑھنا ہے اب اس کے بعد. تو اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے، آپ اس میں فرمانا چاہتے ہیں کہ حکومت صرف خاص تعداد میں افراد کو ملازمت دے سکتی ہے، اور بقیہ لوگ کسی بھی دوسری جگہ ملازمت نہیں پا سکتے، اور اسی طرح وہ مایوس ہو کر ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ لگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جن کے پاس توڑنے کے لیے اپنی کلاڑیاں ہوتی ہیں، مطلب ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں یا جن کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو وہ اپنی ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب آپ فرماتے ہیں جی کہ no, I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. There is no shame in doing manual work and labor. آپ فرماتے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن، اپنی توجہ، اپنے مقاصد
और मंजिल दूसरी राहों की तरफ मोड़ दो और दूसरे शोबों की तरफ मुतवज्जो हो जाओ जो तुम्हारे लिए खुले हैं, और रफ्ता रफ्ता उनमें इजाफा भी हो रहा है। आज से काम करने और मेहनत मजदूरी करने में कोई शर्म नहीं। There is an immense scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. You can learn banking, commerce, trade, law, etc., which provides so many opportunities now. तकनीकी तालीम में वसअत बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम सब शिद्दत से तकनीकी तौर पर लोगों को चाहते हैं। आप बैंकिंग, तिजारत, कारोबार और कानून सीख सकते हैं जो बहुत से मौके फराहम करते हैं। Already you find that new industries are being started. New banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. Now these are avenues and fields of livelihood. पहले ही से आपको मालूम है कि नई सनतें खोली जा रही हैं, नए बैंक, नई इंश्योरेंस कंपनियां, नए तजारती फर्म्स खोल रहे हैं। अब यूं ही आप आगे बढ़ते हैं, ये भी तरक्की करते जाएंगे। अब ये शोबे तुम्हारे लिए खोले हैं, ठीक है। फिर आगे आप फरमाते हैं, थिंक ऑफ देम एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू देम। उनके बारे में सोचिए और अपनी तवज्जो उनकी तरफ मबजूल कराइए। एंड बिलीव मी, और मुझ पर यकीन कीजिए, यू विल देयर बेनिफिट yourselves more than by merely going in for government service and remaining there in what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions. उनके बारे में सोचो, उनकी तरफ तवज्जो मबजूल कर दो और मुझ पर यकीन करो कि तुम गवर्नमेंट सर्विस में जाने के मुकाबले में खुद को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाओगे उस चीज़ में जिसको मैं क्लर्कशिप कहूँगा, जहाँ पर आपको सुबह से शाम तक एक परेशान कुन और मुश्किल हालात में काम करना होगा। अच्छा जी, आगे आप फरमाते हैं, यू विल बी फार मोर हैप्पी and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry, and will thus be helping not only yourselves but also your state. अगर तुम सनत और तिजारत का पेशा इख्तियार करोगे तो तुम बहुत से मौक़ों के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुश और खुशहाल रहोगे और इस तरह न सिर्फ अपने आप की मदद कर सकोगे बल्कि अपनी रियासत की भी, ठीक है। फिर आप फरमाते हैं, आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस। आई नो a young man who was in government service 4 years ago. He went into banking corporation and 200 rupees because he had studied the subject of banking, and today he is manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। मैं एक जवान आदमी को जानता हूँ जो कि सरकारी मुलाजिम था। 4 साल पहले वो 200 रुपये तनख्वाह पर एक बैंकिंग कॉरपोरेशन में चला गया क्योंकि इसने बैंकिंग के मजमून को पढ़ा था, और आज वो उनके एक फर्म में मैनेजर है और वो महाना 1500 रुपये तनख्वाह ले रहा है सिर्फ 4 सालों में। अच्छा, मज़े की बात यह कि उस वक्त 200 रुपीज़ बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था। मनी हमारी जो वैल्यू हुई है तो पैसे की कदर भी गिर गई है, ठीक है। तो 1500 तो ये समझिए कि उस वक्त के आज के जो है ये समझिए कि आप 15 लाख कर लें, 1.5 मिलियन रुपीज़ कर लें, ठीक है। 15 लाख रुपए ये समझिए कि आज के दौर पे सैलरी हो सकती है। तो 200 रुपये उस वक्त की सैलरी से मुराद ये कि आज की सैलरी अगर से हिसाब लगाया जाए तो हो सकता है कि 2 लाख रुपए बनती है, ठीक है।
تو ڈیجٹ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. وہ تب کی کرنسی کی بات کر رہے ہیں اس وقت جب پاکستانی روپے کی ویلیو تھی. اب کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 1500 روپئے کماتا تھا یہ 2100 روپئے. آج سے 50 60 70 سال پہلے اچھی خاصی ویلیو تھی کرنسی کی. ٹھیک ہے, اچھا جی, جب آپ یہ سمجھیں کہ بالکل اتنی مطلب آپ اتنی مہنگائی نہیں تھی یا بالکل اتنا سستا زمانہ تھا کہ آدھے روپے کا جو ہے وہ کے جی کلو ملک کا دودھ آ جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس طرح زمانہ بہت سستا تھا, بہت ساری چیزیں بہت سستی تھیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح پھر اس کرنسی کی ویلیو بہت زیادہ تھی اس دور میں. ٹھیک ہے, 200 روپیز کی سیلری ہوتی تھی لوگوں کی, 1500 روپیز سیلری, تو یہ سمجھیے کہ 15 لاکھ کے برابر. ٹھیک ہے, 200 روپئے سیلری تو 2 لاکھ کے برابر ہوتی تھی. ٹھیک ہے, آج کے 2 لاکھ کے برابر. آپ فرماتے ہیں کہ these are the opportunities to have and I do impress upon you now to think in these terms. یہی وہ مواقع ہیں اور میں آپ کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح کی سوچ اپنائیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھی جوانوں کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانوں کی ذمہ داریاں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ذمہ داریاں بتائی ہیں, آپ نے خود دوبارہ اس کو اسٹڈی کرنا ہے, ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور پتہ چلانا ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. اچھا, گلاسری میں ورڈز میننگس میں آپ دیکھ لیں, بچیٹ کا مطلب ہوتا ہے ذبح کرنا یا قتل کرنا. ٹھیک ہے, بےرحمانہ انداز سے. چیسٹن کا مطلب پاکیزہ بنانا کسی کو. ٹھیک ہے, اور کنوکیشن ایک جلسہ ہوتا ہے جی, فارمل اسمبلی لوگوں کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈنگی کا مطلب ہوتا ہے اداس, یا آپ یہ کہہ دیں ٹھیکا سا. ٹھیک ہے, ڈسگرنٹلڈ کا مطلب ہوتا ہے غصیلا یا غصے والا یا غیر مطمئن. ایکسپلائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا طور پر استعمال کرنا کسی چیز کو اور اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے, ففتھ کالم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایسا گروہ. ٹھیک ہے, کہ جو لوگوں کے حق میں بولتا ہے, دشمن کے حق میں بولتا ہے. ہماری اپنی قوم کے اندر ہی دشمن کے حق میں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں. ففتھ کالم سے اینکر ہوتا ہے کسی چیز کی کوئی کام کرنے کی شدید خواہش رکھنا. ٹھیک ہے, ہالو کاسٹ ہوتا ہے بہت بڑے لیول پر تباہی و بربادی, یا مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی سطح پر قتل و غارت گری کو ہالو کاسٹ کہتے ہیں. انکمبنٹ کا مطلب ہوتا ہے رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے, اور انسٹنس کا مطلب ہوتا ہے مثال, ایگزامپل. ٹھیک ہے, لارنس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایوارڈ دینا. ٹھیک ہے, کسی کی تعریف کرنا, کسی کی کوئی کارنامہ کی کیا تو اس سلسلے میں کسی کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے, رٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہیکل کوئی جو ہے وہ بار بار کہیں سے گزرتی ہے تو وہاں پہ جو ٹریکس بن جاتے ہیں اس کو رٹ کہتے ہیں. اس کے ٹائروں کے جو نشان پڑ جاتے ہیں اس کو رٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شیکلز کا مطلب ہوتا ہے بیڑیاں. ٹھیک ہے, اور pair of fetters connected together by a chain used to fasten a prisoner's wrists or ankles together. یا جو اس کی کلائیوں کو باندھا جاتا ہے, ہتھکڑیاں بھی ان کو کہتے ہیں یا بیڑیاں بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اس کے ٹکروں سے جو قیدی ہے اس کو باندھا جاتا ہے, اس کو شیکلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوارٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کو روکنا کوئی کام کرنے سے. ٹھیک ہے, یا کوئی چیز حاصل کرنے سے روکنا. اپہیول کا مطلب ہوتا ہے اچانک کوئی تبدیلی آ جانا یا انقلاب آ جانا. ٹھیک ہے, یا کوئی کسی چیز کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جانا. ویڈ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے جو غیر ضروری پودے ہیں ان کو
جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں، ٹھیک ہے، جڑی بوٹیاں نکال دیں، یا کوئی ایسی چیز نکال دینا جو ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس کے بعد ایکسرسائز کوشچنس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، اور دیکھیں گے کہ یہ ایکسرسائز والے کوشچن کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ، اور نیکسٹ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کیا ہے۔